مجال ہو، ہسپتال ہوں، اسکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، 4 سال احتساب کیا اور 4 سال 40 سال کی نسلوں کا احتساب کیا، 40 سال کا احتساب کیا. خالی ان 4 سالوں کا کر لیتے جس وقت میاں نواز شریف نے اربوں خربوں کے منصوبے لگائے تھے، ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. بہنوں کو گرفتار کیا، بیٹیوں کو گرفتار کیا، ماؤں کو گرفتار کیا، بھائیوں کو گرفتار کیا، بچوں کو گرفتار کیا، بار کی عدالتوں میں احتساب کیا، بار کی عدالتوں کو خطوط لکھے. دوسروں کو چور 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 کہنے والے آج ایک دوسرے کو چور کہہ رہے ہیں. ملک کو تقسیم کرنے کی، 3 ٹکڑوں میں ملک کو خدا نخواستہ تقسیم کرنے کی جماعت آج ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے. ملک کو انتشار کی نظر کرنے والی جماعت آج خود انتشار کی نظر ہوا ہے. یہ مکافات عمل ہے. جو اس ملک کے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے وہ کبھی کسی کے ساتھ وفاداری نہیں کر سکتے. اور آج آپ اسکرینوں کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں کہ جماعت بھی انتشار کا شکار، جماعت بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار. ملک کو 3 ٹکڑے کی خدا نخواستہ کرنے کی بات کی تھی نا، آج پوری کی پوری جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے. اس لیے جو پھر ایک سال جو ہے دوبارہ 2018 سے 2022 فیٹف کی وائٹ لسٹ سے دوبارہ گرے لسٹ، کرپشن کے انڈیکس میں اضافہ، گروتھ ریٹ -%، مہنگائی کی شرح 60%. اس وقت مہنگائی کی شرح ایک سال میں سلوٹ کرتی ہوں شہباز شریف صاحب، ایک سال میں جس طرح اکنامک انڈیکیٹرز ریکیلیبریٹ کیے ہیں، جس طرح معیشت میں استحکام آیا ہے، دن رات کی انتھک محنت، دن رات کی، کیونکہ دل میں وطن کی محبت ہے، نیت پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہے. اور عجیب بات ہے کہ جب ہماری گورنمنٹ آتی ہے تو پہلے ہفتے، جب مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ آتی ہے تو پہلے ہفتے کیا بات شروع ہو جاتی ہے؟ مہنگائی کم نہیں ہو رہی، بجلی کا قیمت کم نہیں ہو رہی، گروتھ ریٹ نہیں بڑھا. پہلے ہفتے. او بھائی 4-4.5 سال جو ملک کو تباہ کر کے گئے ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں. آج 1 سال مکمل ہونے پر تاریخ کی کم ترین مہنگائی کی شرح 0.7% کے اوپر ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. گروتھ ریٹ بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہو رہا ہے، بجلی کی قیمت کم ہو رہی ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے، فی یونٹ بجلی کا ریلیف عوام کو مل رہا ہے، جو کہ ہر مہینے یہ ریلیف ملے گا، ہر مہینے. اور پچھلے سال جب ہم ریلیف نہیں دے سکے تو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے، کیونکہ یہ ٹیم اس وقت کام کر رہی تھی، یہ بیڑا شہباز شریف صاحب نے اٹھایا ہوا تھا، تو مریم نواز شریف صاحبہ نے 45 ارب کا پیکج دے کر عوام کو ریلیف دیا، کیونکہ عوام مشکل میں تھی. ان کے وقت میں تیل ختم ہو گیا بجلی بنانے کا، کیونکہ مافیا مسلط تھے فرنس آئل کے. آٹا ختم، چینی ختم، سی پیک ختم، منصوبے بند، 1 کروڑ لوگ بے روزگار، 2 کروڑ لوگ پاورٹی لائن، خطے غربت کے نیچے. خان آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. یہی ہو جائے گا جو 4-4.5 سال اس ملک کے ساتھ خان صاحب کر کے گئے ہیں نا، وہی کریں گے. آج تقریر کرتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو جماعت کے اندر چور چور کہہ رہے ہیں، کیونکہ سکھایا ہی، تربیت ہی، جو انتشار کی پیداوار ہے وہ انتشار ہی دے سکتے ہیں. جو انتشار کی تربیت ان کو دی گئی ہے وہ اور کوئی، اور جو سبق دیا گیا ہے وہ کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے. ان کو کچھ اور کرنا آتا ہی نہیں ہے، کیونکہ نیت جو ہے اس میں عوام کو ریلیف دینا نہیں. اور پھر جب اگر نیت آپ کی عوام کو ریلیف دینے کی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توفیق نہیں دیتا. آج عوام یہ سوال پوچھتی ہے نا کہ کیا وجہ ہے 13 سے 18 تک مسلم لیگ نون، وزیر اعظم نواز شریف دہشت گردی بھی ختم کرتا ہے، مہنگائی بھی ختم کرتا ہے، ملک کو ترقی بھی دیتا ہے، سی پیک بھی لاتا ہے، روزگار بھی دیتا ہے، مفت دوائی بھی اسی دور میں ہوتی ہے. شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں تو مفت دوائی ہوتی ہے، اسکول بنتے ہیں، اسپتال بنتے ہیں، سڑکیں بنتی ہیں، موٹر وے بنتے ہیں، میٹروز بنتی ہیں. کیوں؟ آج پھر اور کر کے کیا گئے تھے؟
اپنے IMF کے پروگرام لائیوے کو ڈیفالٹ کر کے گئے تھے، ملک کو ڈیفالٹ کیا. کیوں؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا اپنی سیاست کو بچانے کے لیے. آج IMF کا پروگرام ہے، IMF کے پروگرام کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے عوام کو یہ ریلیف دیا شہباز شریف صاحب نے. پھر IMF کے پروگرام کو لا کر اس کو وائلیٹ کیا، ترقی کی شرح کو منفی کیا، مہنگائی کی شرح کو تاریخ کی بلند ترین سطح پر کیا، کرپشن کر کے، لوٹ مار کر کے، دوسروں کو جیلوں میں ڈال کر، جھوٹا احتساب کر کے، اپنے خیبر پختونخوا میں احتساب کے دفتر کو تالا لگا کر خان آئے گا تو بڑی بات ہو جائے گی. جی، یہ تماشا عوام جو ہے وہ سمجھ گئی. اور آج اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جہاں ہم اس وقت بیٹھے ہیں پنجاب کے اندر، ہر روز کوئی دن ایسا نہیں جس دن وزیر اعلیٰ پنجاب عوام کے ریلیف کا پروجیکٹ نہیں. ابھی رمضان آیا نا، ابھی رمضان آیا ہے. رمضان، صرف رمضان کے سہولت بازار میں، صرف رمضان کے سہولت بازار میں عوام کو 1 ارب 11 کروڑ روپے کا ریلیف ملا ہے. کیونکہ وہ خاتون، وہ وزیر اعلیٰ جس کے دل میں عوام کا دکھ ہو، مہنگائی کا دکھ ہو، اور ہر روز یہ سوچتی ہوں کہ عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے. وہ صبح جب اپنا آفس سٹارٹ کرتی تھی وہ سہولت بازار کی قیمتیں دیکھتی تھی. وہ انہوں نے تو نہیں کہا کہ میں یہاں ٹماٹر پیاز کی قیمتیں دیکھنے نہیں آئی ہوں. وہ آئی، انہوں نے کہا میں ٹماٹر پیاز اور روٹی آٹا چینی کی قیمت دیکھنے آئی ہوں عوام کی، میں سبزیوں کی قیمت دیکھنے آئی ہوں، میں عوام کو ریلیف دینے آئی ہوں. صرف سہولت بازار میں آپ کو 31% ریلیف ملا ایک رمضان کے اندر. پھر 10,000 روپے جو غریب عوام تھی ان کو رمضان پیکج میں، ریگبان پیکج میں راشن گھروں میں پہنچایا. گھروں کے اندر آپ کو ڈرافٹس پہنچائے کہ آپ نے جو لینا ہے اپنی ضرورت کے مطابق آپ لیں. کہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. ہم آئے تو کسان کا پروپیگنڈا شروع کر دیا. کسان کی ترقی، کسان کا دکھ مسلم لیگ نون کے دل میں، نواز شریف کے دل میں، شہباز شریف کے دل میں، اور مریم نواز شریف صاحبہ کے دل کے علاوہ کسی کے دل میں نہیں ہے. تاریخ کا سب سے بڑا ایگریکلچر کا کسان پیکج جو ہے وہ دیا گیا، کسان کارڈ دیا گیا، جس سے وہ اپنی بیج خرید رہے ہیں، اپنا فرٹیلائزر خرید رہے ہیں، اپنی کھاد خرید رہے ہیں. بچوں کو 50,000 اسکالرشپ ہم دے چکے ہیں 1 سال کے اندر. یہ نہیں کہ ہم دیں گے. مفت دوائیاں پنجاب میں شہباز شریف صاحب کے دور کے بعد دوبارہ شروع ہو چکی ہیں. جو 6 لاکھ 7 لاکھ کے جو مریض ہیں 7 لاکھ تک ابھی اس وقت تک مل چکی ہیں. ان کا فوکس صبح، دوپہر، شام ہسپتال، صحت اور تعلیم ہے. اس وقت سرگودا کا کارڈیولوجی کا OPD جون کی ڈیڈ لائن کے مطابق تیار ہے اس وقت. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. کینسر ہاسپٹل، پبلک سیکٹر کا پہلا کینسر ہاسپٹل کی OPD اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، انشاءاللہ ہم جون میں شروع کریں گے. سڑکیں پورے ملک، پورے پنجاب کے اندر 700 سے زائد سڑکیں اس وقت مکمل ہو رہی ہیں جون تک، جو ہم نے 1 سال میں وعدہ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو مائنورٹی کارڈ ہے، اسکالرشپس ہیں، لیپ ٹاپ ہے. کیا وجہ یہ سب کچھ پچھلے 4-4.5 سال کے دور میں بند رہا؟ یہی پیسہ تھا، یہی صوبے تھے. پھر کہتے ہیں جی نہیں، وفاق میں گورنمنٹ ہے اس لیے مریم نواز شریف صاحب ریلیف دے رہی ہیں. تو بزدار صاحب کس کے وزیر اعلیٰ تھے جب وفاق میں خان صاحب کی گورنمنٹ تھی، بانی PTI کی گورنمنٹ تھی؟ لیکن اس وقت نیت جو تھی وہ عوام کو ریلیف نہیں دینا، عوام کو لوٹنا تھا. اور جو عوام کو ریلیف دینے کے لیے آتے ہیں وہ 1 سال میں 13 سے 18 تک لے لیں. اس کے بعد PDM کی گورنمنٹ، جب شہباز شریف نے اس ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور اس کے بعد 1 سال کی ہماری کارکردگی لیں، ہمارا منشور اٹھائیں. میں نے اس پہ اگلے ہفتے پریس ٹاک کرنی ہے. ہمارا منشور اٹھائیں اور ہمارا پہلے سال کے وعدے دیکھیں. آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر کالم میں ٹک نظر آئے گا، چاہے وہ اکنامک انڈیکیٹرز ہوں جس کا میں نے بھی آپ سب کو ذکر کیا. یہ چیزیں کھوکھلے نعروں سے پوری نہیں ہوتی. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے وہ نیت لانی پڑتی ہے کہ عوام کو ریلیف دینا ہے. آج پوری قوم شہباز شریف کو سلوٹ کرتی ہے، لیکن اس بات کا بھی یہ ثبوت ہے کہ عوامی خدمت ہو، عوام کو ریلیف دینا ہو،
عوام کو مہنگائی سے چھٹکارا دلوانا ہو، ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہو، ملک کو صحت اور تعلیم مہیا کرنی ہو، سڑکوں کا جال ہو، آسان سواری ہو، ملک کو کرپشن سے پاک کرنا ہو، یہ وعدے اگر مسلم لیگ نون نے کیے تو ان کو پورا بھی مسلم لیگ نون نے کیا. اور یہ اہلیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ میں ہی ہے. آپ لوگ میڈیا والے ہیں، آپ اس وقت بھی رپورٹنگ کرتے تھے، آپ نے اس سال بھی رپورٹنگ کی ہے، آپ نے پی ڈی ایم کے دور میں بھی رپورٹنگ کی ہے. آپ کے سامنے یہ سب انڈیکیٹرز ہیں. آج اگر مہنگائی میں کمی آ رہی ہے تو اس سے عام آدمی کو دل کا سکون مل رہا ہے، جس نے فیس دینی ہے، جس نے بجلی کے بل دینے ہیں، جس نے اپنے صحت پہ، اپنی بچوں کی تعلیم کے اوپر خرچہ کرنا ہے، آج اس کو ریلیف ملا ہے. آج مڈل کلاس کو ملا ہے، آج صنعت کو ملا ہے. آج صنعتی جو ریٹ ہے اس کے اندر جو کمی آئی ہے اس سے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو ورلڈ گلوبل اکانومی میں وہ کمپیٹیٹو ہوئی ہے. ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا، ہماری پوری دنیا میں کریڈیبلٹی بڑھے گی. ہم اب جو ہم گلوبل کمپٹیشن کے اندر حصہ نہیں لے سکتے تھے، بجلی کے نرخوں کے اندر جو یہ زیادہ پر یونٹ تھا، اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم اس کے اندر اپنی ایکسپورٹس ہماری جو ہے وہ کمپیٹ کر سکیں گے. اسی طرح دن رات صبح دوپہر شام شہباز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، ڈرگس کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں. ملک کے اندر کھیلوں کے میدان آباد ہو رہے ہیں، قومی ثقافت دوبارہ سے جاگ رہی ہے. ہارس اینڈ کیٹل شو دیکھ لیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک صحت مند قوم کی نشانیاں ہیں. ایک مایوسی جو ملک کے اوپر چھائی ہوئی تھی وہ جھٹ رہی ہے. اور یہ صرف اور صرف اور مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جو لوگ 4-4.5 سال اس ملک پر مسلط رہے، یہ انہوں نے کرنا تھا، ان کو تو چلتا ہوا ملک دے کر گئے تھے. اور آج بھی کیا کر رہے ہیں؟ خود انتشار کا شکار، خود گالم گلوچ ایک دوسرے کو. ملک کے خلاف ابھی دہشت گردی کی اور وہ جو میٹنگ ہوئی نیشنل سیکیورٹی کی، وہاں سے غائب. کیونکہ کسی ملک کی ترقی، ملک کی بہتری، عوام کی بہتری کا حصہ انہوں نے نہیں بننا. ایک ان کی نیت نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دینی. آج اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ حکومت محنت کر رہی ہے، چاہے وہ وفاق ہو چاہے پنجاب ہو، اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پکڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کی، اس حکومت کی مدد کر رہا ہے. اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا، اللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ پکڑے گا. آج شہباز شریف صاحب کا اور مریم نواز شریف صاحبہ کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی ہوئی ہے، ان کی محنت کی وجہ سے، عوامی ریلیف کی نیت کی وجہ سے. اور انشاءاللہ اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی آپ کو خوشخبری سنائی جائے گی. ابھی جب ہمارا بجٹ تیار ہوگا انشاءاللہ، اس میں بھی بہتری لانے کے لیے عوام کی زندگیوں میں، مڈل کلاس لوگوں کی زندگیوں میں، غریب لوگوں کی زندگیوں میں انشاءاللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے. لیکن خدارا آپ ملک کے خلاف انتشار کا حصہ نہ بنیں. آپ کی سیاسی وابستگی ہو سکتی ہے، ضرور رکھیں، یہی جمہوریت کا حسن ہے، لیکن سیاسی وابستگی کے ساتھ ملک کے ساتھ دشمنی کو، تفریق کو سمجھیں. میڈم طیبہ کے آپ جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس رواں ماہ جو ہے جو اجلاس طلب نہ کیا گیا نقدی کا، تو وہ روڈز پر ہوں گے. اور پھر انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اس دفعہ وہ تمام سرکاری ملازمین اور پولیس جو کے پی کے کی پولیس ہے اس کے ہمراہ آئیں گے. تو یہ بتائیے گا، اس کا جواب دیجیے گا. دوسرا، پنجاب میں گندم کی خریداری کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو کسانوں نے بھی کال دی ہوئی ہے کہ کسان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جلد از جلد اگر حکومت نے اپنی گندم کی پالیسی کے حوالے سے واضح پالیسی سامنے نہ لائی تو ہم سڑکوں پر. لیکن سب سے پہلے آپ نے جو بات کی کہ ہم روڈ پہ آ جائیں گے، کون سی نئی بات ہے؟ مطلب وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کی خوش قسمتی ہے کہ نواز شریف صاحب روڈ بناتے ہیں، یہ روڈوں پہ آتے ہیں. مطلب روڈ پہ آنا، پولیس کے ساتھ آنا، پولیس کے سر پھاڑنا، رینجرز کے سر پھاڑنا، پیٹرول بم لانا، انتشار کرنا، میٹرو توڑنا، سڑکیں توڑنا، پی ٹی وی پر حملہ کرنا، ریڈیو پاکستان پہ حملہ کرنا، تو یہ آ جائیں گے تو کون سی بڑی بات. پولیس کے ساتھ آئیں یا وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں لے کر آئیں، اسی طرح جس طرح پہلے گئے، کیونکہ عوام اب ان چیزوں کا حصہ نہیں بنے گی، بالکل بھی نہیں بنے گی.
اور گندم کے اوپر جو آپ نے سوال کیا، ہماری اس ہفتے وزیر اعلیٰ پنجاب کی میٹنگز ہیں اس کے اوپر، اور جو بھی جس طرح ہی نئی پالیسی اناؤنس ہوگی وزیر اعلیٰ پنجاب خود اس کا اناؤنسمنٹ. اچھا میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے گزشتہ دنوں مختلف ہسپتالوں کے دورے کیے اور جنا ہسپتال شہر کا ایک بہت بڑا ہسپتال ہے، وہاں پہ بھی گئی اور وہاں پہ جو حالات تھے سلیکشن بھی ہوئے، لیکن وہاں پہ کچھ دہائیوں سے ایک بورڈ کام کر رہا تھا جو کہ بزنس مینوں پر مبنی تھا. تو اس بورڈ نے کیا کیا وہاں پر کہ ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں تھیں؟ کیا اس بورڈ کے خلاف کوئی ایکشن ہوا؟ اور دوسرا کل سے سرکاری ملازمی محکمہ ہیلتھ کے وہ احتجاج کرنے آ رہے ہیں، تو کیا پالیسی ہے؟ میرا نہیں خیال، دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ جناح ہاسپٹل بھی گئیں، میو ہاسپٹل بھی گئیں، پھر اس کے بعد میں خود جناح ہاسپٹل گئی. بات یہ ہے کہ مقصد جو ہے وہ عوام کو ریلیف دینا ہے، مریضوں کو ریلیف دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو ریلیف دینا ہے. اور اس میں جو دوائیاں تھیں وہ اسٹور میں موجود تھیں، لوگ باہر سے دوائیاں لے رہے تھے، جس کے اوپر وہاں انہوں نے ایم ایس صاحب کو بھی معطل کیا، پرنسپل صاحب کو بھی انہوں نے معطل کیا. تو یہ، اور اس کے ساتھ اس کا جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ جب دوائیاں اسٹور میں موجود ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جب میں اس کے لیے اتنا پیسہ بجٹ ہم دیتے ہیں گورنمنٹ، تو پھر موجود دوائیاں عوام کو کیوں نہیں دی جائیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو آپ پنجاب کے ہر ہاسپٹل میں اس وزٹ کے بعد لاؤڈ اسپیکر کی اناؤنسمنٹ کے ساتھ کہ یہاں دوائیاں مفت، اور اگر آپ کو کوئی کہے تو آپ فوراً اس ہیلپ لائن کے اوپر اپنی اطلاع دیں، کیونکہ دوائیاں جو ہیں وہ پنجاب میں مفت دی جا رہی ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو فارمیسیز ہیں ہاسپٹلز کی، اس کے باہر جو اسٹاک میں دوائی ہے اس کی اب لسٹ جو ہے وہ آویزہ ہیں. جو ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں ان کی روسٹر جو ہے وہ ڈسپلے ہوتا ہے، اور ایک پورے ڈیجیٹل آپ کی ریسیپشن کے اوپر وہ لکھا ہوتا ہے کہ اس وارڈ میں اس وقت یہ ڈاکٹرز ڈیوٹی پہ ہیں، اور ڈسپلے ہوتا ہے فارمیسی کے باہر کہ یہ دوائیاں اسٹاک کے اندر موجود ہیں، اور اناؤنسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ دوائیاں مفت ہیں. اگر دوائیاں مفت نہیں مل رہی تو اس کی اطلاع دی جائے. دیکھیں احتجاج جو کر رہے ہیں، میرے خیال میں اگر وہ صحت کے شعبے کے اندر کی بہتری میں اپنا حصہ ڈالیں تو جو ان کی انرجی احتجاج میں صرف ہوگی وہ عوام کی مخلوق کی خدمت میں صرف ہونی چاہیے. یہی وہ اوتھ لیتے ہیں، یہی ان کی ڈگریز کا، یہی ان کی قابلیت کا جو فائدہ ہونا چاہیے عوام کو. تو احتجاج سے ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ مقصد وزیر اعلیٰ پنجاب کا جو ہے وہ احتجاج سے زیادہ بڑا ہے اور عوام کی ریلیف. بلا شبہ ایک سال میں بہت سارے شعبوں میں ہے اور ریلیف کی سرگرمیاں پاور اسٹوڈنٹس ہوں یا دیگر شعبوں میں، لیکن میم ایک شعبہ ہے پولیٹیکل، اس میں آپ پر یہ ایلیگیشن لگتا ہے کہ آپ پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ اوپوننٹ کو نہیں دے رہے. جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس میں بڑی فوری طور پر پولیس جو ہے وہ چھاپے مارنا شروع کر دیتی ہے. تو کیا آپ سمجھتی ہیں آپ بھی پولیٹیکل ورکر ہیں، آپ نے سارا جو پولیٹیکل جو لوگ ہیں ان کے گھروں پر چھاپے بجتے ہیں اور اس کے بعد پھر دیکھیں میں آپ کا سوال سمجھ رہی ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پولیٹیکل اسپیس دینے میں اور انتشار کی اسپیس دینے میں بہت فرق ہے. یہ آپ کو بھی میڈیا کو بھی سمجھنا پڑے گا کہ جب آپ تفریق کو مٹا دیتے ہیں، وہ لائن کراس کرتے ہیں جو لائن آپ کی پالیٹکس نہیں ہوتی، وہ آپ کے جو انتشار ہے، دہشت گردی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے، آپ کے مقامی قوانین کی خلاف ورزی ہے، تو اس میں بھی اس کا اگر حصہ بنوں گی تو میرے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا، آپ لوگ اس کا حصہ بنیں گے آپ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا. یہ ملک بڑے کرٹیکل جنکشن پہ ہے اس وقت. اگر معیشت کا جو تسلسل ہے استحکام کا، وہ اس کو کسی طرح بھی خدا نخواستہ نقصان پہنچا تو اس میں ہم سب اپنا حصہ ڈال رہے ہوں گے. اس لیے ہم نے اس ملک کو انتشار سے بچانا ہے، اس ملک کو دوبارہ خدا نخواستہ پٹری سے اترنے کے لیے بچانا ہے. اس ملک کو ہر قسم کا استحکام چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ 23-24 کروڑ عوام کا مستقبل جو ہے وہ محفوظ حاصل ہے. میڈم آپ بتائیے، آپ سینئر منسٹر بھی ہیں، آپ سینئر منسٹر بھی ہیں اور مسلم لیگ نون کی سیکرٹری انفارمیشن بھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نہروں کے معاملے پر کچھ بہت زیادہ احتجاج کر رہی ہے اور یہ بھی دھمکی آئی ہے کہ شاید فیڈرل گورنمنٹ سے اپنی سپورٹ واپس لے لی جائے گی. اگر پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے تو دین بھی نہریں بنے گی، ہر حال میں بنے گی. دیکھیں میں سن رہی ہوں کافی دیر سے یہ بات، اور آپ نے دیکھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی بہت رسپانسبل اس کے اوپر اسٹیٹمنٹس دی ہیں، شہباز شریف صاحب نے بھی. یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں کسی کو بھی، کسی جماعت کو، کسی فرد کو اس کے اوپر سیاست نہیں کرنی چاہیے. یہ صوبائی معاملات ہیں اور یہ کسی قسم کی جو صوبائیت ہے یا صوبے کے حقوق ہیں اس کے اوپر یہ
कंट्रोवर्शियल बातें कर जो भी कर रहे हैं उनको नहीं करनी चाहिए। इसके लिए CCI का फोरम मौजूद है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट हमारे आइन का हिस्सा है, जिसके अंदर इस तरह के तमाम जो आपके अगर किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो फोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं, पार्लियामेंट का फोरम आप एक्टिवेट कर सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। किसी का कोई पानी चोरी नहीं हो रहा, ना चोरी हो सकता है इस वक्त, इस दौर में जब आइन मौजूद है, आइन के अंदर ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, ये तमाम फोरम्स मौजूद हैं। पंजाब का अपना पानी है, सिंध का अपना पानी है, अपना हिस्सा है, इसके अंदर किसी किस्म का भी इसको मैं गलत बात कहूँगी, गलत बयानी कहूँगी, वो करना किसी के साथ भलाई नहीं है। फोरम्स मौजूद हैं और इंशाल्लाह उन्हीं फोरम्स के जरिए इन चीज़ों के फैसले होंगे। अच्छा मैडम, जिस तरह KPP के हालात हैं और बलूचिस्तान के एक पॉलिटिकल हालात देखा जा रहा है, और इस वक्त नवाज शरीफ साहब सियासत का असल मरकज बने हुए हैं। अगर जाना बात की जाए, मौलाना फजल रहमान बात करती है, नवाज शरीफ की बात करते हैं, दीगर पॉलिटिकल बात, नवाज शरीफ साहब बीइंग अ स्टेटमैन कब अपना किरदार अलग होते दिखाई देंगे? ये बिजली के कीमत कम हुई है ना, ये उन्हीं के किरदार को मुतहरिक होने की निशानी है। देखें, मैं आपको बताती हूँ, देखें ये जो सूबे हैं, जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे ना, तो एक शख्स गले से घसीट कर वजीर आजम हाउस से निकालने की बात करता था। मौलाना फजलुर रहमान साहब सर पे चादर लेकर, और वो जो साहब थे अचकजई साहब जो हैं, उनकी नकलें उतारता था। मौलाना फजलुर रहमान साहब को जिन अलकाब से पुकारता था, मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती क्योंकि मेरे लिए वो बहुत मोहतरम है। और कंटेनर पर चढ़कर जो इंतशार फैलाने की, मुल्क पे हमले करने की, मुल्क को बंद करने के नारे लगाता था, उन तमाम के बावजूद वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम सियासी जमातों को और इसको भी एक टेबल पर बिठाया। उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब ये कह सकते थे कि इसको साइड पे करो, कौन है ये भाई, मैं वजीर आजम हूँ। और APS का वाकया खैबर पख्तूनख्वा में हुआ था। हमारे पास सियासत करने के लिए खुदा न खास्ता हम कर सकते थे। आज जो इन्होंने जाफर एक्सप्रेस के ऊपर सियासत की है, ये क्या है? ये कोई अकल रखने वाला शख्स करवा सकता है या कर सकता है? तो ये उस वक्त भी एक कौमी बयानिए पे नवाज शरीफ, हाँ बिल्कुल उन जैसी शख्सियत जो है, उन्होंने हमेशा कौमी किरदार अदा किया है, चाहे वो वजीर आजम की कुर्सी पर हों या वजीर आजम की कुर्सी पर ना हो। लेकिन इस वक्त मैं ये वाज़ेह अल्फाज में बताना चाहती हूँ कि इस वक्त भी नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं। जो पॉलिसीज हैं, जो वादे मुस्लिम लीग नून ने, जो वादे नवाज शरीफ ने किए थे, ये वाहिद जमात है, वाहिद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब हैं, वाहिद वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, और वाहिद वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं जो अपने वादे पूरे भी कर रही हैं जो उन्होंने किए थे। और 1 साल के वादों के अगेंस्ट कारकर्दगी आप 1 साल की जांचें। मैं ये नहीं कह रही, अभी तो हमने 5 साल, अभी 1 साल मुकम्मल हुआ है, अभी सिर्फ 1 साल मुकम्मल हुआ है। तो वादे जो हमने किए थे 1 साल के, वो अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने 1 साल में मुकम्मल किए। अभी 4 साल हैं। अवाम को इंशाअल्लाह हर रोज अपनी रवायत के मुताबिक रिलीफ भी देंगे, उसके लिए काम भी करेंगे, उसके लिए मेहनत भी करेंगे, क्योंकि अगर ये मुल्क है तो हम हैं। इस फर्क को समझना पड़ेगा। इस्लामी का भी कोई किरदार है, क्योंकि वो लोग और आर्मी चीफ साहब की भी कोशिश है ये जदीद जो आवाम को मिला है। देखिए, इसमें तमाम वो लोग पॉलिटिकल पार्टीज जिन्होंने इस चीज का इजहार किया, उसमें तमाम और भी जमातें हैं, और इसी तरह जो पूरा IPPs के साथ या जो पूरा बिजली चोरी के ऊपर फिर जो पूरा वर्किंग है, उसमें आर्मी चीफ ने अपना बहुत रोल प्ले किया है और अदारे ने बहुत रोल प्ले किया है। इसी तरह जो बाकी और अदारे हैं वफाकी हुकूमत के, जिसमें मिनिस्ट्रीज हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एनर्जी मिनिस्ट्री है, जिन्होंने ये सारी नेगोशिएशंस की हैं, ये सारी मेहनत की है शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करती हूँ। और बिल्कुल आर्मी चीफ की इसमें बहुत रोल है, बहुत मेहनत है। हर बंदे ने
ہر شخص نے، ہر ادارے نے اپنا حصہ ڈالا ہے، یہ سمجھ کر کہ ان کی جو محنت ہے وہ عوام کے ریلیف میں ٹرانسلیٹ ہوگی، کیونکہ ہمارا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے۔ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پھر 18 کو جلسہ احتجاجی کرنے جا رہی ہے، اور بلاول بھٹو صاحب بھی کہہ چکے ہیں خاص طور پر کینال کے معاملے پر، اور کوئی بھی مسلم لیگ نون کی جانب سے